حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں اور پیارے ویورز حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت نایاب بوٹی لے کر آئے ہیں۔ اس نایاب بوٹی کا نام بہت مشہور و معروف بوٹی ہے، اسے اشنان کہتے ہیں۔ یونانی میں اسے مرثیون کہتے ہیں، عربی میں ہرز، غسول اور خر العصافیر کہتے ہیں، فارسی میں اشنان، چغان، کاغل، کرمے کنسر کہتے ہیں، ہندی میں کٹول کہتے ہیں اور انگریزی میں گلیسورڈ کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اس میں ایک سبز رنگ کی قسم ہے اور دوسری سرخ رنگ کی قسم ہے۔ ایک اس کی چھوٹی قسم ہے، ایک اس کی بڑی قسم ہے۔ چھوٹی میں بھی دو قسمیں ہیں، سرخ اور سبز۔ بڑی میں بھی دو قسمیں ہیں، سرخ اور سبز۔ یوں ملا کے اس کی چار قسمیں بنتی ہیں، ایک اشنان چھوٹی، ایک اشنان بڑی، ایک اشنان سرخ، ایک اشنان سبز۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اس کی پہچان یوں ہے کہ یہ زیادہ تر دیکھی گئی ہے، اس میں پتے بہت کم ہوتے ہیں۔ جب ان کے پتے نکلتے ہیں تو پتے باریک چاولوں کی طرح کے ہوتے ہیں جو سفید رطوبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے۔ اس کی ٹہنی کو توڑ کر دیکھا جائے تو وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ چکھنے سے اس کا ذائقہ بھی کھارا ہی ہوتا ہے۔ ٹہنیاں اس کی پتلی ہوتی ہیں، گرہ دار ہوتی ہیں۔ ٹہنیوں پر پتے بالکل نہیں ہوتے۔ جس موسم میں پتے نکلتے ہیں بالکل سوئیوں کی طرح باریک باریک پتے چاولوں جیسے ہوتے ہیں، چاولوں سے زیادہ موٹے نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، سارا سال اس کا پودا ٹہنیوں سے بھرا ہوتا ہے، صرف بہار کے موسم میں اس پر رطوبت بھرے پتے آتے ہیں۔ تو اس کی مزاجی کیفیت میں اس کو گرم خشک دوسرے درجے میں لیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، افعال کے لحاظ سے اسے غسول کہا جاتا ہے۔ ابن ماسر جویا فرماتے ہیں کہ اشنان غسول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے لوگ کپڑے دھوتے ہیں۔ اس کے پرانے لوگ لاکھ میں اس کا رس ملا کے روشنائی بناتے تھے جو کتابوں میں لکھنے کے کام آتی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس کو جلائیں تو اس کے دھوئیں سے عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ اس کا جلا ہوا پودا بہت گرمی پیدا کرتا ہے، آگ بہت اس کی تیز ہوتی ہے۔ اس کی تیزی بہت زیادہ گرمی رکھتی ہے۔ جو لوگ گھروں میں اس کو جلاتے ہیں تاکہ ہنڈیا وغیرہ کا استعمال اس سے آسان ہو جائے، گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ اس کو جلاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اس میں تیزی بہت ہے۔ ابن راضی فرماتے ہیں کہ اس میں تیزی بہت ہے، اس لیے یہ سدوں کو کھولتا ہے اور انہیں زائل کر دیتا ہے اور زائد اگا ہوا گوشت ختم کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ابن سینا فرماتے ہیں ساری قسموں میں سفید قسم، جسے خر العصافیر کہا جاتا ہے،
سب سے زیادہ لطیف ہوتی ہے لیکن سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ جلا بھی پیدا کرتی ہے۔ 2.25 گرام کھانے سے پیشاب بآسانی خارج کرتی ہے۔ 17.5 گرام کھا لینے سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے، خواہ اس میں جنین مردہ ہو یا زندہ ہو۔ ادرار حیض کے لیے 2.25 گرام سے لے کر 3.5 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ 10.5 گرام کی مقدار میں استعمال کرنے سے استسقاء کی رطوبتوں کو دستوں کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا 25 گرام سے 35 گرام تک قاتل کہا جاتا ہے، یعنی زہر کی طرح اثر کرتی ہے۔ اشنان کو گھر میں دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اشنان ایک بوٹی ہے جسے بہت زیادہ آگے جا کے لوگوں نے ترقی کری، تو اس بوٹی سے لوگوں نے سجی بنائی۔ سجی سے کھار نکال کر انہوں نے سوڈیم بائی کاربونیٹ تیار کر لیا۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ سے سوڈیم کاربونیٹ بن گیا۔ سوڈیم کاربونیٹ سے یہ اتنی بڑی الکلی ہے کہ کاسٹک سوڈا بن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کی قسمیں ہیں۔ یہ بوٹی بہت نایاب بوٹی ہے، کیمیا گروں میں بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی الکلی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، معدے کو، جگر کو سدوں سے پاک کر دیتی ہے، غلاظتوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اس کی الکلی نکال کے شہد میں ملا کے چٹانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ شہد میں ملا کے پلانے سے انتڑیوں کے سدے خارج ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے فضلے جو دیواروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں اس کو اتار کے صاف کر دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نایاب بوٹی ہے جو آپ لوگوں کے پرزوں کو بھی دھو ڈالتی ہے۔ تو آپ کو اس بوٹی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جنگل اجاڑنے نہیں چاہیے، تاکہ اس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی بوٹی ہے اس کے جو فوائد ہیں آپ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر، خدا حافظ۔